دکھانے کے لیے انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا ہے۔ انبیاء یہ مخلوق اور خالق کے درمیان ایک قاسم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے انسانیت کے نام جو ہدایت اور تعلیمات کا نزول ہونا ہوتا ہے، اللہ ان انبیاء کے ذریعے مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ ان انبیاء کرام کی حقانیت اور ان کے برحق ہونے پر اللہ رب العزت نے انبیاء کو بہت سے معجزات سے نوازا ہے، اور حقیقت میں انبیاء کا وجود ہی امت کے لیے نبوت کی اصل نشانی اور گواہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ السابقون الاولون نے انبیاء سے کبھی معجزات کا مطالبہ نہیں کیا۔ صحابہ کرام میں بھی پہلے مسلمان ہونے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی معجزات اور ظاہری نشانیوں کا مطالبہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر، آپ کی صداقت و امانت اور تزکیہ حکمت سے لبریز تعلیمات ہی ان کے لیے بطور گواہی کافی ہوتی تھی۔ معجزہ کسے کہتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے معجزات سے نوازا گیا، آج ہم انہی دو نکات کو سمجھیں۔ معجزہ کہتے ہیں مد مقابل کو ہرا دینا، عاجز کر دینا۔ تو گویا معجزہ ایک ایسا خرق عادت امر ہے جو لوگوں کو انفرادیت اور اجتماعیتی طور پر اس جیسا کام کرنے سے عاجز کر دیتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زیادہ معجزوں سے نوازا ہے جن کی تعداد 1000 سے بھی زائد ہے، اور اللہ رب العزت نے سارے معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ ہی ختم کر دیے، صرف ایک معجزہ باقی رکھا جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس ذکر اور قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام کو معجزے دیے، جس طرح ان کی زندگی ختم ہو گئی، اللہ نے معجزے بھی واپس لے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات ہی قیامت تک باقی رکھنا تھی۔ کسی اور نبی کی اللہ رب العزت نے نبوت کو باقی نہیں رکھنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے آپ کو عصا لاٹھی دی، آپ اگر سمندر پہ مارتے ہیں تو وہاں رستے بن جاتے ہیں، پتھر پہ مارتے ہیں تو وہاں 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ لیکن جس طرح ہی موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، پھر ایسا نہیں ہوا کہ اس لاٹھی کو کوئی اور مارے اور اس سے وہی معجزات ظاہر ہو جائیں، اللہ نے وہ معجزہ بھی ختم کر دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کو ید بیضاء دیا کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ بغل میں داخل کرتے، جب باہر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اللہ نے یہ معجزہ بھی واپس لے لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام، قرآن مجید کیا کہتا ہے،
وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، آپ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، اس پہ پھونک مارتے تو واقعی پرندہ بن جاتا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی دیا، آپ بیماروں کو ٹھیک کر دیا کرتے، اور اللہ کے حکم سے آپ قبر میں پڑے مردے کو بھی زندہ کر دیتے۔ لیکن جس طرح ہی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ چلے گئے، یہ معجزات بھی ختم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنے معجزات سے نوازا، جب تک آپ کی حیات طیبہ رہی وہ معجزات بھی باقی رہے۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو وہ معجزات بھی ختم ہو گئے۔ اللہ نے قرآن کو باقی رکھا کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے قیامت تک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی دنیا سے آنے سے پہلے ہی اللہ نے معجزات کی ابتدا کر دی تھی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے برحق نبی آ گیا ہے اور گزشتہ انبیاء نے ان کی آنے کی خبریں دی تھی۔ تو انبیاء کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ یہود و نصارہ کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ یہود اور نصارہ کے علماء بھی جانتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہوا ہے ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا قول تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہہ دیا کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نبی آیا ہوں، اور اپنے سے پہلے جو اللہ نے کتاب تورات نازل کی ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، لیکن یاد رکھنا ساتھ میں خوشخبری بھی دینے والا ہوں، عنقریب ایسا نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا معجزہ، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسی کتاب سے نواز دیا۔ یہ وہی آخری کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ یہی وہ ہمارا روحانی مشترکہ ترکہ ہے جو منتقل ہوتا ہوا آج ہم تک پہنچا ہے۔ اسے دوسری آسمانی کتابوں کا آخری اور دائمی ایڈیشن بھی کہا جا سکتا ہے۔ ابتدائی نزول سے لے کر آج تک قرآن مجید میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا، اور اس میں سر منہ کوئی فرق نہیں ہوا۔ وہ عرب کے فصحاء اور بلغاء
جنہوں نے اتنی زیادہ کوشش بھی کی کہ قرآن مجید کا مقابلہ کر سکیں لیکن ایسا نہ کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 4 مرتبہ اس چیلنج کو دہرایا۔ پہلے کیا چیلنج کیا؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی آپ جنوں انس سب سے کہہ دیں، سارے انسان اور جن مل جائیں، اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ قرآن کی مثل ایک قرآن لے آئیں، وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، کبھی قرآن کی مثل قرآن نہیں لا سکتے۔ جب اللہ نے یہ چیلنج کیا تو کوئی قرآن نہ لا سکا، اللہ نے اپنے چیلنج کو بھی کم کر دیا۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کو گڑھ لیا، ان کفار کو کہہ دو اگر میں نے گاڑی لیا ہے تو اس قرآن کی مثل 10 صورتیں لا کے دکھاؤ۔ اللہ نے 114 صورتیں نازل کی ہیں، تم 10 صورتیں لا کے دکھاؤ۔ کفار نہ لا سکے، اللہ نے چیلنج کو اور کم کر دیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لوگ اس قرآن مجید کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے کہ نہیں، تو آپ کہہ دیں قرآن مجید کی مثل ایک سورت لا دیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے چھوٹی سورت سورۃ کوثر نازل کی ہے، کفار مکہ سارے بھی مل جائیں تو سورۃ کوثر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی وہ قرآن مجید ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا تو کفار سن کے مسلمان ہو۔ یہی وہ قرآن